السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم معزز سامعین کرام، شہدائیان اسلام اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کو قرآن کی شکل میں ہمارے درمیان موجود رکھا اور اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود اپنے ذمے لیا، ورنہ دیگر انبیاء کرام پر بھی اللہ رب العزت نے صحیفے اتارے، آسمانی کتابیں نازل فرمائی، لیکن افسوس کہ وہ کتاب آج اپنی اصلی حالت پر موجود نہیں ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے 1400 سال 1450 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن کو محفوظ رکھا۔ دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر تبدیلی آئی، ہر موقع کے اندر تبدیلی آئی، سماج کے اندر تبدیلی آئی، نہ جانے دنیا کی کتنی چیزوں کے اندر تبدیلی آئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس جو کلام پاک ہے اس کے اندر ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے ہم پر، احسان ہے ہم پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہماری کامیابی کا راز چھپا کر رکھا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اسے کلام پاک میں تلاش نہیں کرتے ہیں، دنیا والوں کو آئیڈیل بناتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل کر کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، پھر کف افسوس ملتے رہتے ہیں۔ انسان کی پیدائش سے لے کر جوانی تک، جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے موت اور موت سے قبر اور قبر سے آخرت تک، آخرت میں جنت و جہنم کے فیصلہ ہونے تک، جنت و جہنم کے اندر کس طرح سے لوگ زندگی گزاریں گے، ہر حالات کو اللہ نے ہمارے لیے کلام پاک کے اندر بیان کر دیا، لیکن افسوس کہ ہم اسے کھول کر دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ جہاں قرآن پاک کے اندر اللہ نے بے شمار مسائل کو ہمارے حل کیا، ایک ایک نازک مسئلے کے اندر ہاتھ پکڑ کر ہمیں چلایا، راستہ دکھلایا، وہیں ایک بہت ہی اہم اور نازک مسئلہ میاں بیوی کے رشتے کا ہے۔ سب سے اہم رشتہ اس پوری دنیا کے اندر میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے۔
کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جب سے اللہ نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سب سے پہلا رشتہ جو اللہ نے قائم کیا وہ ماں باپ کا رشتہ نہیں تھا۔ سب سے پہلا رشتہ جو اللہ نے قائم کیا انسانوں کے درمیان وہ بھائی بہن کا رشتہ نہیں تھا، وہ باپ بیٹے کا رشتہ نہیں تھا، وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ جنت کے اندر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو اجازت ملی کہ جنت کے اندر جہاں چاہو رہو، جس طرح چاہو رہو، اور جس درخت سے پھل چاہو کھاؤ، صرف ایک درخت کے پاس نہ جانا۔ آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں کے اندر بڑے خوش رہتے تھے، ابتداً بڑی اچھی طریقے سے خوشحال رہ رہے تھے، کچھ دنوں کے بعد کچھ اداس سے نظر آئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے خود ان دونوں کا نکاح کرایا۔ اس سے پتہ چلا کہ سب سے پہلا رشتہ انسانوں کے درمیان جو اللہ نے قائم کیا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ اللہ چاہتا تو جس طرح سے بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا، بغیر بیوی کے آدم سے اولاد کو بھی پیدا کر دیتا، اور آدم اپنے اولاد کے ساتھ خوش و خرم جنت میں رہتے، لیکن اللہ نے آدم سے آدم کی اولاد کو پیدا نہیں کیا، بلکہ آدم سے حوا کو پیدا کیا، بیوی کو پیدا کیا۔ سب سے اہم رشتہ انسانوں کے درمیان یہ بیوی کا رشتہ ہے۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ بات سمجھنے کے لیے دل کو بالکل صاف کرنا پڑے گا، اور ابھی جو الیکشن کا ماحول چل رہا ہے ان تمام معاملات کو مسجد سے باہر ہی رکھنا ہوگا، ورنہ آپ دل میں جتائیں گے کسی کو، اور میں میاں بیوی کی بات کروں گا، ان کے حقوق کی بات کروں گا، وہ آپ کے سمجھ میں آنے کی نہیں۔ اس لیے الیکشن کی بات کو، کس پارٹی کو آپ جتا رہے ہیں، کس کو ووٹ دے رہے ہیں، ان ساری باتوں کو آپ مسجد سے باہر ہی رکھ دیں۔ لے کر اندر آئے ہیں تو اسے ڈیلیٹ کر دیں، ذہن کو بالکل صاف کر کے بیٹھیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے اہم رشتہ اور سب سے پہلا رشتہ یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ یہ میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کے اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العزت نے نماز کو بیان کیا، زکوٰۃ کو بیان کیا، حج کو بیان کیا، نماز کے احکام کو بیان کیا، حقوق والدین کو بیان کیا، تمام چیزوں کو بیان کیا چند آیتوں کے اندر۔ لیکن جب میاں بیوی کے مسئلے کو بیان کرنے کی باری آئی، اللہ نے بے شمار آیتوں کے اندر میاں بیوی کے مسئلے کو بیان کیا، کیونکہ میاں بیوی کا مسئلہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے۔ میاں بیوی کا مسئلہ یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان رشتہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتا۔ بات دھیان سے سنیے گا، باپ اور بیٹے کے درمیان رشتہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتا ہے، بھائی بھائی کے درمیان رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ لاکھ جھگڑا ہو جائے، پوری زندگی جھگڑے میں گزر جائے، لیکن رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم لاکھ یہ کہہ دیں اپنی زبان سے، چیخ چیخ کر یہ کہیں کہ ہمارے بھائی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن شریعت کی نظر میں کبھی بھی بھائی بھائی کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، ماں بیٹی کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، بہن بہن کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، کسی کا رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ ختم ہوتا ہے تو صرف ایک رشتہ ختم ہوتا ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، جو صرف لفظ طلاق سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے کلام پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے کے ذریعے، سنت کے ذریعے سے بے شمار مسائل کے اندر، بے شمار حدیثوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے رشتے کو بتایا اور اس کی اہمیت کو بتایا۔ اسلام کے آنے سے پہلے بیوی کو جانوروں سے بڑھ کر نہیں سمجھا جاتا تھا، جس سے صرف اپنی خواہش پوری کی جائے، نہ اس کی صحت کا خیال رکھا جائے، نہ اس کے اوپر خرچ کیا جاتا تھا،
نہ اس کا علاج کیا جاتا تھا، نہ اسے کسی چیز کی آزادی تھی، جانوروں سے زیادہ ان کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ کوئی آدمی اگر یہ اظہار کر دیتا کہ مجھے بیوی سے پیار ہے تو وہ سماج کے اندر سب سے ذلیل سمجھا جاتا تھا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا اہم رشتہ ہے۔ ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ یہ وہ زمانہ تھا، ابھی ابتدائی اسلام تھا، وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت میں اگر کوئی یہ اقرار کر دیتا اپنی زبان سے کہ میں بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو بیوی کا غلام اسے سمجھا جاتا تھا اور سماج میں پھر اس کی کوئی عزت نہیں رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری مجلس میں کہہ دیا کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ تمام صحابہ کرام نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، یہ حضور کیا بول گئے؟ بیوی سے محبت؟ ہمارے سماج میں آج تک کسی نے بیوی سے محبت نہیں کی، یہ کیسے آدمی ہیں جو کہتے ہیں اور بھری مجلس میں اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے بیوی سے محبت ہے؟ اس صحابی نے فوراً سوال کو بدلا اور کہا، من الرجال، اے اللہ کے رسول، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ مردوں میں کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کے ابا سے۔ یہ کہنا چاہیے تھا حضور کو اس صحابی کے مقصد کے مطابق، منشے کے مطابق، کہ ابو بکر سے مجھے محبت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عائشہ کے ابا سے محبت ہے، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے۔ یہ بار بار بیوی کا لفظ لانا، عائشہ کا لفظ لانا، یہ اس بات کو بتانا تھا امت کو کہ بیوی سے محبت کا اظہار کرنا یہ کوئی گندی چیز نہیں ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح گھر کے اندر پیش آتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ حضور گھر کے اندر کیا کام کرتے تھے؟ کہا حضور سب کام کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور لقمہ بنا کر اپنی بیوی کو کھلاتے تھے، لقمہ بنا کر اپنے ہاتھوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھلاتے تھے۔ آج کون سا گھرانہ ایسا ہوگا مسلمانوں کا جہاں شوہر اپنی بیوی کو لقمہ بنا کر کھلا رہا ہو؟ جس دن ایسا ہو گیا، شوہر اپنی بیوی کو لقمہ بنا کر کھلا دیا، اسی دن سے وہ آج کے سماج میں وہ بیوی کا غلام بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے ساس سسر ماں باپ اسے گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے یہ بات جب سماج میں پھیلتی ہے تو سماج بھی اسے گری ہوئی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ حضور کی سنت ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضور میرے شوہر مجھے آٹا بھی گوندھ کر دیا کرتے تھے، مجھے آٹا بھی گوندھ کر دیا کرتے تھے، آٹا سان کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بچی تھی، ابھی چھوٹی تھی، گھر کا کام کاج نہیں آتا تھا۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہمیں بہو چاہیے بالکل 16 سال کی، ہمیں بہو چاہیے بالکل 16 سال کی، اور اس کو تجربہ ہونا چاہیے 40 سال کی عورت کا۔ جب وہ گھر جائے تو پہلے دن سے ہی وہ ساس سسر کی بھی خدمت کرے، پہلے دن سے ہی وہ گھر کے تمام افراد کے لیے کھانا بھی بنائے، پہلے دن سے ہی وہ گھر کے تمام افراد کے کپڑے بھی دھوئے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ شریعت نے کب ایک کم سن لڑکی پر ایک شریعت نے کب لاحق کر دیا، کب لازم کر دیا؟ میں آج آپ کو شریعت کے ایسے مسائل بتاؤں گا جو آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ عام طور پر وہ مسئلہ ایک عالم نہیں بیان کرتا ہے، وجہ اس کی کیا ہے کہ عوام ناراض ہو جائیں گے۔ شریعت کے مسائل جب بات آئی ہے تو بیان کر دوں گا، چاہے آپ مجھ سے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی
اگر یہ بات کہہ دے شوہر سے کہ میں آپ کے لیے کھانا نہیں بناؤں گی، تو شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ بیوی سے زور زبردستی کر کے اپنے لیے کھانا بنوا لے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر بیوی شوہر کا کھانا بنانے سے انکار کر دے، دوسرے کام تو بعد میں ہیں، صرف شوہر کا کھانا بنانے سے انکار کر دے، تو شوہر پر یہ حق بالکل بھی نہیں بنتا ہے کہ وہ زبردستی اور مجبور کر کے اس سے کھانا بنائے۔ جب شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ شوہر اس پر زبردستی نہیں کر سکتا ہے، تو پھر ساس اور سسر کیسے زبردستی کر سکتے ہیں؟ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ لیکن وہیں پر علماء کرام لکھتے ہیں، کتاب میرے پاس موجود ہے، جس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو آ کر کے نماز کے بعد میرے گھر پر آئیں، میں کتاب میں دکھاؤں گا لکھا ہوا انشاءاللہ۔ لیکن فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ شرعاً یہ بات اس پر لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے سعادت مندی سمجھتے ہوئے، نیک بختی سمجھتے ہوئے، اگر وہ لڑکی، وہ بہو ساس سسر کا بھی خدمت کر دے تو اس کو احسان سمجھنا چاہیے، اس کو احسان سمجھنا چاہیے۔ ورنہ بیوی پر یہ لازم بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے، یا ساس سسر کے کپڑے دھوئے، یا ننند کے کپڑے دھوئے، یا دیور کے کپڑے دھوئے، یا بھوج کے کپڑے دھوئے، یا بھائی یا بھینسر کے کپڑے دھوئے۔ یہ بالکل بھی اس پر لازم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا سماج بالکل بگڑتا جا رہا ہے۔ ہمارے سماج کے اندر سکون نہیں ہے، کسی بھی گھر کے اندر سکون نہیں ہے۔ ہم بناوٹی سکون دکھلا دیں دوسرے کو کہ ہاں ہمارے گھر کے اندر سکون بہت ہے، لیکن حقیقت میں آپ خود اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کے گھر کے اندر سکون ہے یا نہیں ہے۔ ایک نئی نویلی دلہن جو ابھی 17 18 سال 19 سال 20 سال کی آپ کے پاس آئی ہے، اس پر کتنا ظلم ہوتا ہے، کیا اس کا حق ادا کیا جاتا ہے، کیسا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہر ایک کو بہو تو چاہیے بالکل نوجوان، بالکل پتلی دبلی، اور 16 سال کی 20 سال کی، اور تجربے کار بھی چاہیے کہ 10 آدمی کی کھانا بھی بنا سکے، 20 آدمی کا کھانا بھی بنا سکے، ضرورت پڑے تو ہر ایک کے کپڑے کو پریس بھی کر سکے، ہر ایک کے کپڑے بھی دھو سکے۔ اور صرف یہی ظلم نہیں ہوتا ہے، بلکہ ذرا سی بات پر، ذرا سی غلطی پر ان کو مارا بھی جاتا ہے۔ سبزی میں نمک تیز ہو گیا، کبھی مرچ تیز ہو گئی، تو بیویوں پر ہاتھ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی گھر میں 2 سے 3 لڑکی 4 لڑکی پیدا ہو گئی، ایسی شکایت پیر 35 ہی سے آئی ہے، مجبور ہو کر کب سے نہ جانے کتنے لوگوں کا فون آتا ہے، خبر آتی ہے، مجبور ہو کر آج میں یہ مضمون اٹھایا ہوں اور کہہ رہا ہوں۔ شراب پی کر، دارو پی کر بیوی پر ظلم کیا جاتا ہے، اور لاٹھی ڈنڈے سے پٹائی کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر رات میں اپنی خواہش بھی جانور کی طرح پوری کی جاتی ہے۔ ایسی عورت اپنے گاؤں کے اندر موجود ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہہ دوں کہ جو لوگ اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچیں ان باتوں پر کہ آپ کی دھوبن کون ہے، آپ کے گھر کا کپڑا کون دھوتی ہے، آپ کے لیے صبح صبح گرما گرم ناشتہ کون تیار کرتی ہے، آپ کے بچوں کو روزانہ کون نہلاتی ہے، آپ کے بچوں کو نہلا کر روزانہ اسکول اور مدرسے کے لیے کون تیار کرتی ہے، آپ کے کپڑوں کو پریس دینے والی روزانہ کون ہوتی ہے، آپ کے صحت کا خیال رکھنے والی روزانہ کون ہوتی ہے، جب آپ تھک کر مزدوری کر کے گھر آتے ہیں تو آپ کا سر دبانے والی کون ہوتی ہے، جب آپ کو خواہش پوری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ خواہش پوری کرنے کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں۔ آپ سوچیں ان باتوں پر، کون عورت وہ ہوتی ہے۔ آپ کام کرنے کے لیے الگ سے نوکرانی رکھیں اور دیکھیں کہ مہینے کا کتنا بل آتا ہے، آپ برتن دھونے کے لیے الگ سے نوکرانی رکھیں اور دیکھیں کہ مہینے کا کتنا بل آتا ہے، آپ پریس کرنے کے لیے الگ سے ایک دھوبی رکھیں اور دیکھیں کہ مہینے کا کتنا بل آتا ہے۔ ہر کام کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، جھاڑو لگانے کے لیے، پوچھا کرنے کے لیے، بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، دودھ پلانا بھی عورت کا حق نہیں ہے، اگر وہ پلا دے تو ان کا احسان ہے۔ دودھ پلانے کے لیے آپ دوسری عورت کو رکھیں
یا دودھ خرید کر پلائیں تو دیکھیں کہ مہینے کا کتنا بل آتا ہے. پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شریعت نے بیوی ہمیں دے کر، اسلام نے بیوی ہمیں دے کر کیا کتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے. لیکن افسوس ہے کہ گھر کا سارا ذمہ داری، گھر کی ساری ذمہ داری وہ اٹھائے. ہمارے بچوں کو سلیقہ بھی وہ سکھائے، ہمارے بچوں کو بولنا بھی وہ سکھائے، ہمارے بچوں کو چلنا بھی وہ سکھائے، ہمارے بچوں کو بات کرنا بھی وہ سکھائے، ابتداءً پڑھنا بھی وہ سکھائے، سب کچھ وہ سکھائے. اور ہماری نظر میں وہ اس کی حیثیت ایک نوکرانی سے کم نہیں ہوتی ہے. ایسے بھی گھرانے ہیں جہاں بیوی سے بات کرنے کے لیے شوہر کو موقع نہیں ہے. آج کے نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس آپ کے دوستوں کا فون آتا ہے، بات کرنے کے لیے گھنٹوں آپ کے پاس ہوتے ہیں، اور جب وہیں بیوی کا فون آتا ہے تو یہ کہہ کر فوراً کاٹ دیتے ہو کہ ابھی میں بزی ہوں، کام میں ہوں. وہ کہاں جائے گی بات کرنے کے لیے؟ چار دیواری کے اندر اسے رکھا ہے، گھر کے اندر وہ پیک ہے، وہ بات کرنے کے لیے کس کے پاس جائے گی؟ اپنا دکھڑا سنانے کے لیے وہ کس کے پاس جائے گی؟ اپنی پریشانیوں کو بتانے کے لیے وہ کس کے پاس جائے گی؟ آپ ہی تو ہو سب کچھ اس کا. انہوں نے اپنے گھر میں والدین کو چھوڑا، بھائی بہن کے پیار کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر وہ آپ کے ساتھ آ گئی اور اپنی عزت کو آپ کے حوالے کر دیا، اور آپ کے پاس 2 منٹ محبت بھری آواز میں بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. شراب پی کر انہیں مارا جاتا ہے، طلاق دے کر بھی پھر ان کے ساتھ جانوروں جیسا ہی برتاؤ کیا جاتا ہے. ایسا معاملہ اس گاؤں کے اندر ہے. کیا یہی تعلیم تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہی تعلیم تھی قرآن کی؟ جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائی، یہ سب حقوق العباد میں آتا ہے. جتنی باتیں آئیں یہ سب حقوق العباد میں آتا ہے. آپ گھر کے باہر بڑے ہی تسبیح پڑھنے والے ہوں، گھر کے باہر بڑے ہی اوابین پڑھنے والے ہوں، چاشت پڑھنے والے ہوں، تہجد گزار ہوں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ آپ کا معاملہ آپ کی بیوی کے ساتھ درست نہ ہو اور قیامت کے دن آپ کی ساری نیکی آپ کی بیوی لے کر جنت میں چلی جائے اور آپ خالی ہاتھ جہنم میں چلے جائیں. یہ سب معاملہ حقوق العباد میں آتا ہے. بیوی کے ساتھ ظلم کرنا، ناانصافی کرنا، ان کے نان و نفقہ کو پوری طرح سے ادا نہ کرنا، یہ سب حقوق العباد میں آتا ہے. بیوی ہے جس طرح چاہیں ظلم کریں، اس کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں، جس طرح چاہیں ڈانٹ کر ان کے ساتھ زندگی گزارے، جیسے چاہیں اسے دبا کر رکھے. وہ بھی ایک انسان ہی ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے. شریعت کہتا ہے کہ آپ انہیں عزت دیں. کس کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے؟ ہر انسان کے اندر کمی ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر کمی ہوتی ہے. شریعت کے اندر یہ بات آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بات ان کی بری لگے، زندگی کو بہترین گزارنے کا نسخہ بتایا حضور نے کہ جب کوئی بات ان کی تم کو بری لگے تو ان کی اچھی بات کو فوراً یاد کرو. کیا کرو؟ ان کی اچھی بات کو فوراً یاد کرو. شیطان تو چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کو توڑ دے، ختم کر دے، میاں بیوی کے رشتے کو توڑ دے، ختم کر دے. سب سے انمول رشتہ پوری عالم انسانیت کے اندر بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے، اور سب سے زیادہ خوش شیطان اسی رشتے کو توڑ کر ہوتا ہے، اسی رشتے کو توڑ کر ہوتا ہے. روزانہ شیطانوں کا دربار لگتا ہے. اس میں جو ابلیس ہوتا ہے، شیطان کا سردار ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ آج تم نے کیا کام کیا. ہر ایک اپنی اپنی کہانی، اپنا اپنا داستان سناتا ہے، ہر ایک سناتا ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا لگا دیا، میاں بیوی کے درمیان طلاق تک معاملہ پہنچ گیا، طلاق دلوا دیا، وہ ابلیس فوراً خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تم نے اصل کام کیا ہے، تم نے اصل کام کیا ہے. وجہ اس کی کیا ہے خوش ہونے کی؟ کیونکہ اس سے جب میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے، اس سے آگے کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، بچوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، اس کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اس لیے میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ گھر کے اندر مل جل کر محبت سے رہیں.
اور اپنی بیوی کو عزت دیں، شریعت نے ان کو عزت دیا ہے، آپ بھی عزت دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو پڑھیں، سنیں۔ آج کل تو ہر چیز موبائل کے اندر ہے، آپ لوگ اچھی اچھی بات اس سے سن سکتے ہیں، جہاں گانا سنتے ہیں وہیں اچھی بات بھی سن سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔